مولانا اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کو اس شعر کے ساتھ میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں لیکن جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے میرا شجرہ جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب مائک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ مسند پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اعظام اور پردہ میں بیٹھ کر سن رہی میری پیاری ماں اور بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، بہت دیر سے ہم لوگ علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں اور علماء کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، خواہ ہوا ہم جلسہ گاہ کے اندر بیان سنیں یا جمعہ کے خطاب میں علماء کے بیان سنیں، بیانات ہمیں اس جذبے کے ساتھ سننا چاہیے، علماء کرام کی باتیں اس نیت کے ساتھ سننی چاہیے کہ ہم اسے اپنے زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر بیانات کے سننے سے، قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہ ہو، ہماری زندگی میں غفلت کے بجائے ذمہ داری کا احساس نہ ہو، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے نہ بن سکے، ہم اپنی راتوں کو اللہ کے ذکر میں گزارنے والے نہ بن سکے، تو پھر بیانات کے سننے اور سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں علماء کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں اس جذبے کے ساتھ سننا ہے کہ اسے اپنے زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے، اسے اپنے زندگی کے اندر لاگو کرنا ہے، اور یہ سمجھ کر نافذ کرنا ہے کہ اسے اپنے زندگی میں لانا، اسے اپنے زندگی کے اندر نافذ کرنا، یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ترقی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اگر اپنی نیت کو صاف کر لیں گے، اگر ہماری نیت ایسی ہوگی، پھر اللہ تعالی ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرے گا، ہمارے اندر انقلاب لائے گا، ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرے گا۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، اپنی نیت کو صاف کر لیں اور باتیں اس نیت سے سنیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والے سے کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اے لوگو، جو گناہ تم چھپ کر کرتے ہو یا جو تم کھلے عام کرتے ہو، اسے چھوڑ دو۔ بھائیوں اور بزرگوں، گناہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے خلاف کرنا، اللہ کے مرضی کے خلاف کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت کو چھوڑنا۔ قرآن کریم ایمان والوں سے کہتا ہے کہ ہم اگر گناہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم غفلت کے اندر ہیں، تو اس غفلت سے نکل جائے، اس غفلت سے اپنے آپ کو ہوشیار کر لے اور ذمہ داری والی زندگی گزارے۔ بھائیوں اور بزرگوں، گناہ کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت کو دیکھنا چاہیے کہ ذات کی اور جس اللہ کا ہم نافرمانی کر رہے ہیں وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ انسان نافرمانی کی طرف اس لیے بڑھتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، جب دل کے اندر یہ احساس آتا ہے اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو انسان نافرمانی کی طرف، بغاوت کی طرف، ظلم کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد۔ اے لوگو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو سن لو، قرآن کہتا ہے کہ تمہارا پروردگار اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو گھات کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ مرصاد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب شکار کرنے والا شکاری کے اوپر نشانہ لگاتا ہے تو وہ اسے اتنا غور سے دیکھتا ہے
کہ اس کا پلک بھی نہیں جھپکتا، اس کا آنکھ بھی نہیں جھپکتا، وہ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کیفیت کو مرصاد کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو انسان کو ہر وقت دیکھتی رہتی ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر، انسان کے قلب کے اندر یہ استحضار پیدا ہو جائے، یہ بات اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، تو پھر انسان نافرمانی کی طرف نہیں بڑھے گا۔ موبائل رات کے اندر جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ سارے انسان سو رہے ہیں اور جو ہے کمرہ بند ہے، اور جب ہم موبائل کے اوپر اسکرین نیٹ آن رہتا ہے اور اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، ساری چیز کو بھول جاتے ہیں اور نہ جانے کتنی خرافات کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ ہی اسے جانتا ہے۔ بھائیو اور بزرگوں، اگر ہمارے دل میں استحضار آ جائے، اللہ یہ بات پیدا ہو جائے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، تو ہم فوراً گناہ سے رک جائیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر، اپنے قلب کے اندر اللہ کی ذات کا استحضار لائیں، اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کرے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ بھائیو اور بزرگوں، ایک نوجوان کا واقعہ ہے۔ سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے نوجوان طبقہ ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کی زندگی غفلت کے اندر گزر رہی تھی، گناہوں میں وہ زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ آخر ہمیں دنیا سے جانا ہے، ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کب تک ہم غفلت میں زندگی گزاریں گے، کب تک اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ وہ اس بات کو لے کر کے ایک اللہ والے کی خدمت میں پہنچا، اللہ والے کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ اللہ والے، ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، آپ ہمیں کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ ہم جو ہے گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جائے۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں، وہ کسی کو دھکے نہیں دیتے بلکہ وہ اسے سمجھاتے ہیں، حکمت کے ساتھ بات بتاتے ہیں۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ تم بیٹھو، میں تمہیں 4-5 نسخہ بتاتا ہوں گناہ کو چھوڑنے کا، اگر تم اس پر عمل کر لوگے تو تمہارا گناہ سے بچ جاؤ گے اور گناہ کی عادت تمہیں چھوٹ جائے گی اور اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جاؤ گے۔ نوجوان جب سننے کے موڈ میں آیا اور جب اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، لگا کہ وہ سن رہا ہے، تو اس اللہ والے نے اس نوجوان کو نصیحت کیا۔ یہ نصیحت سارے لوگوں کے لیے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے، اور یہ واقعہ بہت ہی عبرت آموز واقعہ ہے۔ اگر یہی واقعہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گیا، کیفیت پیدا ہو گئی، تو آج ہمارا جلسہ میں آنا اور ہمارا یہاں بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ والے نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں 5-6 نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لوگے اور پھر تم گناہ بھی کرتے رہنا تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ والے نے فرمایا کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کی نگاہ سے اوجھل ہو جاؤ، اللہ کی ذات سے تم اوجھل ہو جاؤ، اور پھر تم کو جتنا نافرمانی کرنا ہو، جتنا اللہ کا حکم کے خلاف کرنا ہو، تم کرتے رہنا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس نسخے پر میں عمل نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا نسخہ بتائیے۔ اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم اس نسخے پر عمل نہیں کر سکتے ہو تو میں تمہیں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، دوسرا نسخہ بتاتا ہوں۔ دوسرا نسخہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے حکم کے خلاف کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی روزی کھانا چھوڑ دو، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، اور کل قیامت کے دن تم یہ کہہ دینا کہ اللہ نہ ہم آپ کی روزی کھاتے تھے نہ آپ کی بات مانتے تھے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، تب تو ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے، تب تو ہم مر جائیں گے، اس نسخے پر بھی ہم عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی دوسرا نسخہ بتائیے، دوسرا طریقہ بتائیے۔ اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر اس دونوں طریقے پہ عمل نہیں کر سکتے ہو تو تیسرا طریقہ تم کو بتاتا ہوں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آسمان و زمین اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کی ملکیت میں، اس کی حکومت میں رہ کے کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم نافرمانی کرنا چاہتے ہو، اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو آسمان و زمین سے نکل جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، اور پھر تم کو جتنا گناہ کرنا ہو کرتے رہنا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، آسمان و زمین سے ہم کیسے نکلے، اس طریقے پر بھی ہم عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی اور دوسرا طریقہ بتائیے۔
اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اس نسخے پہ عمل نہیں کر سکتے ہو تو میں تم کو چوتھا طریقہ بتاتا ہوں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب ملک الموت تمہارے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے، موت کا فرشتہ تمہارے پاس تمہارے روح کو جان نکالنے کے لیے آئے اور تم کو اس وقت احساس ہو جائے تو موت کے فرشتے سے کہنا کہ تھوڑا دیر انتظار کر لو، اور اس وقت جو ہے تم توبہ و استغفار کر لینا اور اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جانا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحے کے بھی موقع نہیں ملے گا توبہ کا، نہ کسی بھی چیز کا۔ ہم اس طریقے پر بھی عمل نہیں کر سکتے، یہ طریقہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کوئی اور طریقہ بتائیے۔ اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اگر اس پر بھی نہیں عمل کر سکتے ہو تو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے اور جو ہے تمہیں قبر کے اندر لوگ دفن کر دے، اور دو فرشتے جو قبر میں دفن کرنے کے بعد آتے ہیں جسے منکر نکیر بولتے ہیں، جب وہ تمہارے پاس قبر میں داخل ہو تو تم اس فرشتے سے کہنا کہ تم بغیر اجازت کے یہاں کیوں آ گئے۔ تم وہاں پر ضد کر لینا، تم وہاں پہ اڑ جانا کہ آپ بغیر اجازت کے، بغیر جو ہے حکم کے کیوں آ گئے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم وہاں پر کیسے ضد کریں گے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی بساط نہیں ہے کہ ہم فرشتے سے ضد کریں کہ آپ بغیر اجازت کے کیسے آئے۔ اللہ والے نے اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میں اس طریقے پر بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو آخری نسخہ بتاتا ہوں، آخری طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تمہارے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ والے نے نصیحت کی اور فرمایا کہ آخری طریقہ یہ ہے کہ جب تم کو گناہ کرنا ہے تو کرتے رہو، لیکن جب تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے برے اعمال کی بنا پر، تمہاری نافرمانی کی بنا پر اور تمہارے ظلم کی بنا پر جب تمہیں جہنم کے فرشتے گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جانے لگے تو تم اس وقت ضد کر کے کھڑا ہو جانا اور یہ اور وہاں پر تم ضد کر لینا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے جہنم کے فرشتے سے ضد کریں گے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا پاور نہیں ہے کہ ہم فرشتے کے سامنے ضد کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جو اللہ والے نے نصیحت کی کہ ان کوئی طریقے پر بھی، وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت اس طریقے پر بھی میں عمل نہیں کر سکتا۔ بھائی اور بزرگوں، اس کے بعد جو اللہ والے نے نصیحت کی وہ نصیحت ہم سبوں کے لیے ہے اور سارے انسانیت کے لیے ہے۔ فرمایا اے نوجوان، ہم نے تمہارے سامنے گناہ کے کئی طریقے بتائے، گناہ کرنے کا کئی راستہ بتایا، لیکن تم اتنے کمزور ہو، اتنے بے بس ہو، تمہارے اندر ذرہ برابر بھی طاقت نہیں ہے، پھر تم اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ اتنے بڑی ذات جو سارے آسمان و زمین اور ساری انسانیت کو پیدا کرنے والی ہے، تم اتنا بے بس انسان ہو، اتنا کمزور ہو، اس کے باوجود اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہو۔ وہ نوجوان فوراً ہوش میں آیا اور اس نے توبہ و استغفار کیا اور اپنی زندگی کو بدلا اور پھر اللہ کے راستے پر گزرنے لگا۔ بھائی اور بزرگوں، ہماری زندگی بھی شاید اسی غفلت میں گزر رہی ہے، ہم بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہم بھی روزانہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں احساس لینے کی ضرورت ہے، فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صالح بنیں گے، اگر ہماری زندگی کے اندر نیکی آئے گی، ہمارا اولاد خود بخود فرما بردار بن جائے گا۔ آج جو ہے یہ جلسے کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری۔ اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا؟ ہم اگر یہ سوچیں گے کہ دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے، اس سے اصلاح ہوگا؟ نہیں بھائی اور بزرگوں، اصلاح اس طرح ہوگا کہ ہر آدمی اگر فکر پیدا کر لے، ہر آدمی اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا کر لے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، اپنے اولاد کو دینی تعلیم دیں گے، اپنے اولاد کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہر آدمی یہ فکر لے لے گا، یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لے گا تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، معاشرہ ہمارا اچھا ہو جائے گا اور ایک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جس کے ذریعے انسان ترقی کی طرف جاتا ہے۔ تعلیم کے بارے میں کہا جاتا ہے ایجوکیشن از دا کی آف سکسیس۔ تعلیم یہ کامیابی کی چابی ہے، اس کے ذریعے انسان کا سوچ بلند ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان ترقی کے اوپر جاتا ہے، اس کے بغیر انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے، مشہور مقولہ ہے، العلم نور الجہل موت، کہ علم یہ روشنی ہے، اس کے ذریعے انسان اچھائی کی طرف جاتا ہے، اس کے ذریعے انسان خوشحالی کی طرف جاتا ہے۔
اور جہالت تعلیم کا نہ ہونا، جاہل ہونا، یہ ایک موت کے مانند ہے۔ اگر کسی کا اولاد تعلیم سے ان پڑھ ہے، اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، جہالت ہے اس کے اندر، تو اسے مر جانا چاہیے، اسے دنیا میں اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تعلیم کے ذریعے انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں کیسے زندگی گزارنا ہے، چھوٹوں پر کیسے شفقت کرنا ہے، بڑوں کا کیسے احترام کرنا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہے، یہ ساری چیزیں تعلیم کے ذریعے آتا ہے۔ جس انسان کے اندر تعلیم نہیں ہے، اس کے لیے اس کے نزدیک دنیا جو ہے اندھیری رات کے مانند ہے، تاریخ کے مانند ہے، اسے کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ اگر تعلیم آئے گا تو ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی سے سرکنار کرے گا۔ اس لیے بھائی اور بزرگوں، یہ جلسے کا پیغام ہے کہ آپ بھی نیک بنیے اور اپنے اولاد کو بھی نیک بنائیے اور اسے تعلیم کے زیور سے، دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں کے زیور سے آراستہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق۔